نام میں غور کرو تو تمہیں شعبان کی عظمت سمجھ میں آئے گی۔ گویا کہ شعبان جب لفظ ہم زبان سے ادا کرتے ہیں تو اس طرف اشارہ ہو جاتا ہے کہ اس مہینے میں شرافت بھی ہے، اس مہینے میں عظمت بھی ہے، اس مہینے میں برکت بھی ہے، اس مہینے میں اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے انس اور الفت کا اعلان بھی ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ نے نورانیت اور روشنی بھی رکھی ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ مہینہ عظمتوں والا ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اگر شعبان کی عظمت کو سمجھنا ہے تو ایک اور طریقہ بھی ہے اس مہینے کی عظمت کو سمجھنے کے لیے۔ 3 مہینے لگاتار آتے ہیں جن کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ رجب جو پہلے گزر چکا، رجب کا مہینہ جسے معراج کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو الرجب الشہر اللہ، اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ظاہر ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ کی دھرتی سے اٹھایا اور بیت المقدس پہنچایا، اور بیت المقدس سے 7 آسمانوں کے اوپر، اور پھر سدرۃ المنتہا، اور پھر وہاں سے عرش اعظم کی سیر کرائی، اور جنت اور جہنم کے مناظر دکھائے، اور پھر وہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ میں واپس پہنچایا۔ اور یہ سفر جتنا بھی ہوا اس میں کوئی مہینوں اور سال نہیں لگے، بلکہ فرمایا لیلن، یہ رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ سفر ہوا۔ یہ جو اتنا بڑا واقعہ پیش آیا، اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی، یہ رجب کے مہینے میں ہوا۔ رجب کے مہینے کو اللہ نے یہ خصوصیت دی کہ اس مہینے کے اندر اللہ نے یہ معراج کا واقعہ رکھ دیا۔ دوسرے نمبر پر شعبان کا مہینہ، یہ بالکل رجب کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ شعبان یہ بھی عظمتوں والا مہینہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الشعبان شہری، یہ میرا مہینہ ہے۔ الرجب شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ رجب، لیکن شعبان میرا مہینہ ہے۔ جس چیز کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ کائنات کی چیزوں سے بلند ہو جاتی ہے۔ اس مہینے کی بھی عظمت ہے، اور آپ نے فرمایا الرمضان شہر امتی، جو رمضان کا مہینہ ہے یہ میری امت کا مہینہ ہے، کہ میری امت عبادت کرے گی، روزے رکھے گی، نوافل ادا کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت اور بخشش کا فیصلہ فرما دے گی۔ تو 3 مہینے عظمتوں والے، رجب کا مہینہ بھی عظمت والا، شعبان کا مہینہ بھی عظمت والا، اور رمضان تو ہے ہی عظمتوں والا، اس کا تو انکار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ان 3 مہینوں میں سے اس وقت جب ہم موجود ہیں، اس وقت ہم شعبان کے اندر موجود ہیں، تو جتنا عظمت والا ہمارے لیے شعبان ثابت ہو سکتا ہے، اتنی عظمت والا ہمارے لیے رجب بھی ثابت نہیں ہو سکتا اور رمضان بھی ثابت نہیں ہو سکتا اس وقت۔ وہ کس طرح؟ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں 3 دور ہوتے ہیں، 3 زمانے۔ زمانہ جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ماضی، جس کا مطلب ہے وہ زمانہ جو گزر چکا، جو کل گزشتہ گزر گئی وہ ماضی ہو گیا، جو پچھلا سال گزر گیا وہ ماضی ہے، پچھلا مہینہ، پچھلا ہفتہ، زندگی کا پچھلا لمحہ، وہ سارا کا سارا ماضی ہے۔ ایک زمانہ وہ ہوتا ہے جسے ہم ماضی کہتے ہیں، جو گزرا ہوا ہو۔ ایک حال جس کے اندر اب ہم موجود ہیں، یہ زمانہ، اس کو حال کہا جاتا ہے۔ اور ایک زمانہ مستقبل ہوتا ہے، آنے والا، آنے والا کل، آنے والا سال، آنے والا مہینہ، آنے والے حالات، وہ مستقبل ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ رجب یہ ماضی ہو چکا ہے، یہ ہماری زندگی سے گزر چکا ہے، یہ ماضی ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کہ گزر گیا۔ یہ عظمت والا مہینہ تھا لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں احساس نہیں تھا، ہمیں اس کی عظمتوں کا اندازہ نہیں تھا، ہم نے اس کے اندر کوئی عبادت نہیں کی، اس میں کوئی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، اس میں کوئی توبہ استغفار، کوئی اہتمام ہم نے نہیں کیا۔ وہ گزر گیا سو گزر گیا۔ اب وہ دوبارہ آئندہ سال آئے گا، پتہ نہیں زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ رجب گزر چکا، ہم اس کی عظمتوں کا فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ رمضان آنے والا ہے 20 دن کے بعد، 18 دن کے بعد، پتہ نہیں اس وقت تک زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ہم میں سے
کون ہوگا جو رمضان کو پا سکے گا، اس کی عظمتوں کو پا سکے گا؟ اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے، یقین نہیں ہے ہمیں کہ ہم یقیناً رمضان کو پا لیں گے۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے پہلے موت آ جائے، ہم رمضان کی عظمتوں کو نہ پا سکیں، اس کا فائدہ نہ اٹھا سکیں، اس میں عبادات نہ کر سکیں، اس میں اہتمام نہ کر سکیں۔ یہ بھی تو ممکن ہے نا۔ کتنے لوگ روزانہ فوت ہوتے ہیں، کتنے جنازے اٹھتے ہیں، ہم میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں کوئی یقین نہیں ہے کہ ہم رمضان تک زندہ رہیں۔ رمضان تو پھر 20 دن بعد آ رہا ہے، ہمیں تو اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے کہ اگلے لمحے ہماری زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ رجب گزر چکا، اس کی عظمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ رمضان آئندہ آنے والا ہے، اس تک پہنچنے کا یقین نہیں ہے۔ فرمایا یہ شعبان جو اس وقت موجود ہے یہ ہماری زندگی کا حال ہے، یہ بھی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس کی عظمتوں کا لحاظ رکھ کے اگر ہم نے عبادت کر لی، ہم نے توبہ کر لی، ہم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اس مہینے کی عظمت کی وجہ سے بھی اللہ ہماری بخشش کا اعلان فرما دے گا۔ یہ بھی عظمتوں والا مہینہ ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش عام ہوتی ہے۔ پورا مہینہ محترم ہے، قابل احترام ہے، ذی احتشام ہے، بہت قدر ہے اس پورے مہینے کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، ترغیب دی گئی ہے کہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ روزہ رکھ لو۔ ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آپ اس مہینے میں زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ باقی مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے کے اندر زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ فرض تو نہیں ہیں تو نفل مستحب ہے، آپ اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے فیصلے ہوتے ہیں، ان کا رزق، ان کی زندگی، ان کے معاملات، ان کے حالات، عزت اور ذلت کے فیصلے، خوشی اور غمی کے فیصلے، زندگی اور موت کے فیصلے، مال اور مفلسی کے فیصلے، ایک سال کے لیے جو کچھ بھی انسان کے اوپر حالات آنے والے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے فیصلے اس مہینے کے اندر ہوتے ہیں۔ اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جب میرے بارے میں اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو، میرے لیے اللہ کی طرف سے کوئی انعام کا اعلان ہو، میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی بہتر چیز کے ملنے کا فیصلہ ہو، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں تاکہ اچھے سے اچھے فیصلے ہو جائیں، بہتر سے بہترین چیز مجھے مل جائے، اچھی سے اچھی چیز مل جائے۔ اس لیے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتا ہوں کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے وہ سارا دن اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں چونکہ پورے سال کے فیصلے اس مہینے میں ہو رہے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ 15 شعبان کو ہو رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان مہینوں میں، ان دنوں میں، اس مہینے میں اللہ کی طرف زیادہ متوجہ رہیں، زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف اور منہمک رہیں، زیادہ متوجہ رہیں، آہوزاری کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ پچھلے گناہ جب وہ معاف ہوں گے ہماری عبادات، ہماری توبہ، ہمارا استغفار اللہ کی دربار میں پہنچے، آئندہ کے لیے ہمارے حق میں بہتر فیصلے آسمانوں سے نازل ہو جائیں۔ اس کے لیے بھی اس اہتمام کرنے کی ضرورت ہوا کرتی۔ پورے مہینے کے ساتھ ساتھ جو 15ویں رات ہے، 14 اور 15 تاریخ کی درمیانی رات جس کو 15ویں رات کہا جاتا ہے، ہماری زبان کے اندر جسے شب برات کہا جاتا ہے، شب مغفرت بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس رات کو لیلۃ مبارکۃ بابرکت رات بھی کہا گیا، مختلف اس کے نام ہیں اس کی عظمت کی وجہ سے۔ اس رات کی اور اس کے بعد جو آنے والا 15 تاریخ کا دن ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا تھا کہ علی جب شعبان کی 15ویں رات آئے فقوموا لیلہا، تو 15ویں رات کو قیام کرو، عبادت کرو، اللہ کو یاد کرو، اور جب 15 تاریخ کا دن آئے صوموا نہارہا، تو اس دن روزہ رکھا کرو۔ رات کی عبادت اور دن کا روزہ خصوصیت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دو چیزیں حضرت علی کو بتائی۔
کیا آپ اس کا اہتمام کیا کرو. رات کی عبادت بھی بڑی مقبول ہے اور دن کا روزہ جو ہے وہ بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یہ شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، جیسے ہی 14 تاریخ کا سورج غروب ہوتا ہے اور 15ویں تاریخ شروع ہوتی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں انگریزی مہینے ہیں یہ تاریخ بدلتی ہے رات کو 12 بجے جا کے تاریخ بدلتی ہے، پھر اگلا دن شروع ہوتا ہے. لیکن جو ہجری کیلنڈر ہے، اسلامی کیلنڈر ہے، قمری مہینے جنہیں کہا جاتا ہے، یہ تاریخ غروب آفتاب کے ساتھ بدلتی ہے. سورج کے غروب ہونے کے ساتھ تاریخ بدل جاتی ہے. جیسے ہی سورج غروب ہوا، مغرب کا وقت شروع ہوا، اگلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے. اور اسلامی طرز زندگی جو ہے اس میں رات پہلے ہے، دن بعد میں ہے. رات پہلے ہے، دن بعد میں ہے، کہ پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو رمضان کا چاند دیکھتے ہیں. سورج غروب ہوتے ہی ہم عید کا چاند دیکھتے ہیں. تراویح پہلے پڑھتے ہیں، روزہ بعد میں رکھتے ہیں. تو رات اسلام کے اندر پہلے ہے اور دن بعد میں ہے. اور یہ رات شروع ہوتی ہے سورج غروب ہونے کے ساتھ. جیسے ہی سورج غروب ہوا، مغرب کی اذان شروع ہوئی، رات شروع ہو گئی. مغرب کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں تو یہ رات کی نماز ہے، یہ دن کی نماز نہیں ہے. اور یہ اگلی تاریخ کی نماز ہے، پچھلی تاریخ کی نماز نہیں ہے، یہ مغرب کی نماز. تو فرمایا کہ جب یہ شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، 14 تاریخ کا سورج غروب ہوتا ہے، 15ویں رات شروع ہوتی ہے. رات کے شروع ہونے سے لے کر رات کے ختم ہونے تک، اور رات ختم ہوتی ہے صبح کی اذان کے وقت. جب تہجد کا وقت ختم ہوتا ہے، صبح کی اذان ہوتی ہے، اس وقت رات ختم ہوتی ہے. اور فجر کی نماز جو ہے وہ دن کی نماز ہے، وہ رات کی نماز نہیں ہے. صبح صادق اس سے پہلے ہو چکی ہوتی ہے، روشنی آ چکی ہوتی ہے. سورج بے شک بعد میں نکلتا ہے، لیکن صبح کا آغاز اور دن کا آغاز جو ہے وہ صبح سے ہو جاتا ہے. تو رات یہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک ہے، فجر کی نماز کے وقت شروع ہونے تک. فرمایا جب یہ 15 شعبان کی رات ہوتی ہے، پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی یہ اعلان کرتا رہتا ہے، الا هل من مستغفر فاغفر له. او لوگوں سنو، تم میں سے کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. الا هل من مسترزق فارزق له. لوگوں سنو، تم میں سے کوئی ہے، اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے رزق طلب کرے، میں اس کو رزق عطا کر دوں. کوئی مصیبت میں مبتلا، کوئی دکھی آدمی ہے جو اپنی مصیبت کے بارے میں مجھ سے سوال کرے، میں اس کی مصیبت کو ختم کر دوں. کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے، میں اس کے سوال کا جواب دوں. کوئی ہے جو میرے سامنے اپنے ہاتھ اور دامن کو پھیلائے، میں اس کے دامن اور ہاتھوں کو اپنی رحمت سے بھر دوں. مغرب کے وقت سے لے کر صبح تک اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا رہتا ہے. یہ عظمت ہے اس رات کی. جن لوگوں کو اللہ توفیق دیتے ہیں وہ پھر اس رات میں اٹھتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں. جس کو مغفرت چاہیے وہ مغفرت مانگتے ہیں، جس کو رزق چاہیے وہ رزق مانگتے ہیں، جس کو نعمتیں چاہیے وہ نعمتیں مانگتے ہیں، جس کو جو چاہیے وہ مانگتے ہیں. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اس رات میں میرا بندہ مجھ سے جو بھی مانگے گا میں اس کو عطا کر دوں گا. جو بھی مانگے گا میں اسے عطا کر دوں گا. ساری رات اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا رہا. بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ جب یہ شعبان کی 15 کی رات آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص تجلیات کے ساتھ، اپنی خاص رحمتوں کے ساتھ پہلے آسمان پر جو دنیا کے بالکل قریب ہے اس پر تشریف لے آتے ہیں. اور ساری رات اللہ تبارک و تعالی وہاں پر براجمان رہتے ہیں. اللہ کی خاص تجلیات اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے منادی اعلان کرتا رہتا ہے، جو جو مانگتا ہے اللہ وہ کچھ عطا کرتے رہتے ہیں. خاص اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس رات میں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ شعبان کی 15ویں رات ہے، حضور علیہ السلام نماز عشاء کے بعد گھر تشریف لائے اور آپ کا ارادہ آرام کرنے کا تھا. آپ اپنے بستر پہ لیٹے، مجھے بھی نیند آ گئی.
تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتی ہیں میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضور بستر پہ نہیں ہے. تو مجھے احساس ہوا کہ رات کے اس پہر تو آپ کے اٹھنے کی عادت نہیں ہے، آپ تو تہجد کے لیے آخری وقت میں اٹھتے ہیں. ابھی تو ابتدائی رات ہے، اس وقت تو آپ کے اٹھنے کا معمول نہیں ہے. کہاں گئے؟ چھوٹا سا کمرہ ہے، حجرہ ہے، ادھر ادھر دیکھا نہیں ہے. احساس ہوا کہ آپ اپنے حجرے میں نہیں. حضرت عائشہ اپنے حجرے سے باہر نکلی. وہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں عجیب عجیب قسم کے خیالات آنے لگے. عورت تھی نا، حضور کی بیوی تھی، اور بیوی خامن کے بارے میں یہ تو احساس کر سکتی ہے، خاص طور پر جس کی 2 بیویاں 4 بیویاں ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو بیک وقت 9 ازواج مطہرات رہی ہیں، 9 بیویاں رہی ہیں. تو حضرت عائشہ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے. بے شک وہ ام المومنین ہیں، زوجہ نبی ہیں، لیکن ہے تو ایک عورت، اور ایک عورت فطری طور پر اس کے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے، یہ کوئی بعید نہیں کہ اپنے خامن کے بارے میں وہ میرے پاس نہیں ہے، کسی اور کے پاس چلے گئے. بہت بھی ازواج مطہرات ہیں. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کو تلاش کرتی ہوئی ایک ایک حجرے کے دروازے پہ جاتی. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کسی دروازے کو بجایا نہیں ہے، دستک نہیں دی، دروازے تک پہنچی واپس آ گئی، دروازے تک پہنچی واپس، اگلے دروازے پہ، اگلے پہ، یہاں بھی نہیں ہے، یہاں بھی نہیں ہے، یہاں بھی نہیں. کیسے پتہ چلتا تھا حضرت عائشہ کو کہ حضور یہاں پر نہیں؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے خاص قسم کی خوشبو نکلتی ہے. حضور جہاں ہوتے تھے وہاں سے خوشبو آتی تھی، جن راستوں سے گزرتے تھے ان راستوں سے خوشبو آتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب کسی دروازے پہ پہنچتی تو محسوس کرتی کہ یہاں حضور کی خوشبو نہیں آ رہی، واپس ہو جاتی کہ حضور یہاں نہیں آئے. دوسرے دروازے پہ پہنچی، خوشبو نہیں آئی، پتہ چل گیا کہ حضور یہاں نہیں آئے. اس طرح چلتے چلتے تمام ازواج مطہرات کے دروازوں کا چکر لگایا، حضور علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس نہیں کیا. پھر وہاں سے باہر نکلی اور باہر نکل کے آپ کی خوشبو کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں سے گزرتے گزرتے جنت بقیع کا جو قبرستان ہے وہاں پر چلی گئی. اور کیا دیکھ رہی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان میں کھڑے ہیں اور ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور اللہ سے رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں. تھوڑی دیر وہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اکیلے گئے تھے، کسی کو بتا کے نہیں گئے تھے، حتیٰ کہ آپ کو بھی نہیں بتایا تھا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا رہا ہوں. یہ تو ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے حضور کو پایا نہیں، تلاش کرتے کرتے وہاں پر پہنچ گئی. اور جب وہاں پر پہنچی، ان کے قدموں کی آہٹ تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو محسوس ہو گیا کہ میرے پیچھے کوئی آیا ہے، میرے پیچھے کوئی آیا ہے. آپ نے دعا مختصر کی اور جلدی سے آپ پیچھے ہٹنے لگے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوچا کہ کہیں آپ کو پتہ نہ چل جائے، آپ تو اکیلے آئے تھے، آپ اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، کسی کو بتانا نہیں چاہتے تھے. اگر آپ نے بتانا ہوتا تو صحابہ کو ساتھ لے کے آتے، اگر بتانا مقصود ہوتا مجھے بتا کے آتے. مقصد یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی منشا یہ تھی کہ اس وقت میں اکیلا جاؤں اور دعا کروں. اگر بتانا حضور کا مقصود نہیں ہے اور میں یہاں تک پہنچ گئی ہوں تو پھر پتہ نہیں چلنا چاہیے. کہتے ہیں جلدی سے قدموں کو پلٹا اور دوڑتی دوڑتی جو ہے میں اپنے کمرے میں آئی. لیکن حضور علیہ السلام کو احساس ہو گیا، اندازہ ہو گیا، چال سے ڈال سے آپ نے دیکھ لیا عائشہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہی قدموں پہ چلتے ہوئے آپ کے حجرے میں آئے. حضرت عائشہ لیٹی ہوئی ہیں، اور جب آدمی تیزی سے چل کے آئے تو سانس پھولا ہوا ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے. پہلے سے آرام کر رہی ہوتی تو سانس پھولا ہوا نہ ہوتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، عائشہ مجھ سے چھپانے کی کوشش نہ کرو، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم آئی تھی، مجھے پتہ چل گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھا کہ آپ غصے میں نہیں ہیں، آپ نے محسوس نہیں فرمایا. تو اگلا سوال کر لیا، محبوب رات کے وقت تنہائی میں آپ قبرستان میں وہاں پر دعا کرے، خیر تو ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ جب میں بستر پہ آیا جبریل امین میرے پاس آئے، اللہ کا پیغام آ کے انہوں نے مجھے سنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آج بہت جوش میں ہے. اللہ نے اعلان فرما دیا ہے کہ قبیلہ بنو کلب جو عرب کا سب سے بڑا قبیلہ ہے، جس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں بکریاں اور جانور پائے جاتے ہیں، اللہ نے فرمایا ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے مطابق آج میں ان مسلمانوں کی مغفرت کر کے ان کے لیے جنت کا اعلان کروں گا. کہا جب میں نے اللہ کی رحمت کو اتنے جوش میں دیکھا کہ اللہ کی رحمت اتنی عام ہو چکی ہے
تو میں نے سوچا کہ پھر جاؤں اور جا کے مسلمانوں کے قبرستان میں جا کے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کروں. میں ان کے لیے وہاں پر گیا, اللہ سے ان کے لیے مانگنے کے لیے گیا تھا, اور وہاں پر جا کے میں نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی. علماء نے لکھا ہے اس رات کے فضائل میں سے یہ فضیلت ہے کہ اس رات میں اربوں کھربوں کی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کا اعلان فرماتے ہیں. اپنے لیے بھی مغفرت مانگنی چاہیے, اپنے والدین, رشتہ داروں اور عامت المسلمین سب کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرنی چاہیے. کیا پتہ کس کی دعا کس کے حق میں قبول ہو جائے اور اس کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ بن جائے. لیکن یہاں ایک بات ساتھ یہ بھی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو عمل جس درجے میں جس طرح ثابت ہو اسی طرح کریں گے تو ثواب ہے اور سنت ہے اور شریعت کا حصہ ہے. اگر اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کے کریں گے تو پھر وہ نہ ثواب ہے, نہ سنت ہے, نہ وہ شریعت. یہ بات یاد رکھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے ہیں قبرستان, زندگی میں ایک مرتبہ گئے, اکیلے گئے ہیں, صحابہ کو بتا کے نہیں گئے. واپسی پر صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا ہے. اس لیے اتنے عمل چونکہ ثابت ہے کہ آپ گئے ہیں, رات کے وقت گئے ہیں اور شعبان کی 15ویں رات شب برات میں گئے ہیں, اور وہاں پر جا کے قبرستان والوں کے لیے آپ نے مغفرت کی دعا کی. کبھی کبھار اسی شب برات کے موقع پر رات کو اگر کوئی مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اکیلا قبرستان چلا جائے اور وہاں پر جا کے وہاں پر پڑے ہوئے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے تو یہ عین سنت ہے. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ میلہ بنا کے نہ جائے, ہجوم لگا کے نہ جائے. باقاعدہ کئی علاقوں کے اندر یہ روٹین ہے, ترتیب ہے. وہ کیا کرتے ہیں, عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی, پھر اس کے بعد کچھ لوگ جمع ہو گئے, جو بھی سلسلہ واعظ و نصیحت کا یا نوافل پڑھنے کا یا عبادات کا, اور اس کے بعد باقاعدہ جو ہے وہ ایک ان کا امیر بن جاتا ہے, بڑا بن جاتا ہے, وہ ان کا امام ہو, خطیب ہو, کوئی ہو, اور پھر سارے کے سارے محلے والے جماعت کی شکل بنا کے یہ آج ہم نے قبرستان جانا ہے اور پھر وہاں پر باقاعدہ جاتے ہیں. یہ سنت طریقہ نہیں. عرض یہ کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو عمل جس درجے میں جس طریقے سے ثابت ہو اسی طریقے سے کریں گے تو وہ سنت ہے. آپ اکیلے گئے ہیں, اگر حضور صحابہ کی جماعت ساتھ لے کے جاتے تو پھر کہا جا سکتا تھا کہ ہاں اکٹھے ہو کے جاؤ, جماعت بنا کے جاؤ. لیکن جب حضور علیہ السلام اکیلے گئے ہیں, کسی کو ساتھ نہیں لے کے گئے, تو سنت یہ ہے کہ پھر اکیلے اکیلے جاؤ, فردن فردن جاؤ. اور اس میں بھی یہ ہے کہ کبھی کبھی چلے جاؤ. ہر شب برات پہ جانا بھی ضروری نہیں, زندگی میں کبھی چلے جاؤ. کوئی چلا جائے, گھر میں سے کوئی ایک فرد چلا جائے, محلے میں سے کوئی چلا جائے, عامت المسلمین میں سے کوئی چلا جائے, اکیلے میں چلا جائے, اور وہاں جا کے اتفاقاً اگر 2-4 آدمی جمع ہو گئے ہیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن باقاعدہ جماعت بنا کے جانا یہ سنت اور شریعت کے خلاف ہے. اس لیے ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے بھی ہمیں سنت کا خیال رکھنا پڑے گا کہ حضور علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے, اس طریقے کے مطابق وہ عمل کرنا چاہیے. تو اس رات کے فضائل میں سے یہ فضیلت ہے کہ اس میں بخشش عام ہوتی ہے, مغفرت عام ہوتی ہے. اس لیے اگر کبھی کبھار قبرستان کا چکر رات کے وقت بھی لگا دیا جائے اور مغفرت کی دعا کی جائے تو یہ حدیث سے ثابت, سنت سے ثابت. اسی طرح کی ایک روایت اور بھی منقول ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. وہ فرماتی ہیں یہی شب برات کی رات ہے, شعبان کی 15ویں رات. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے. آپ لیٹے آرام کرنے کے لیے, لیکن فوراً ہی اٹھ گئے. اور پھر کیا ہوا, آپ نے نماز کی نیت باندھ لی, نوافل شروع کر دیے. اور نفل جو شروع کیے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب سجدے میں گئے, سجدہ بہت لمبا کر دیا, بہت لمبا کیا, اتنا لمبا سجدہ کیا, اتنا لمبا سجدہ کیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے دل میں خیالات آنے لگے, وسوسے آنے لگے. اتنا لمبا سجدہ, کوئی حرکت ہی نہیں کی, کوئی عضو بھی نہیں ہلایا, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ خیالات آنے لگے, وسوسے. کہا جب اس طرح کے خیالات نے مجھے گھیرا نا تو میں اپنی جگہ سے اٹھی, حضور علیہ السلام کے قریب گئی. میں نے جا کے آپ کے پاؤں کے ناخن کو, یہ انگوٹھے کو تھوڑی سی حرکت دی, آپ نے پاؤں ہلا دیے. جب میں نے حرکت دی آپ نے پاؤں ہلا دی. مجھے احساس ہو گیا کہ آپ سجدے کی حالت میں ہیں, زندہ ہیں, حیات ہیں. آپ نے نماز پڑھی, سلام پھیرا. کہا عائشہ کیا بات ہے, خیر تو تھی, کیا ہوا؟ کہا محبوب آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا, میرے دل میں تو عجیب عجیب خیالات آنے لگ گئے.
تو اس لیے میں نے آ کے آپ کو حرکت دی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ہاں، جبریل امین نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کی عام بخشش کا اعلان ہو رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ اس رات کو کیوں میں آرام کروں، اپنی امت کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کروں۔ تو سجدے میں پڑھ کے جو ہے میں اپنی امت کے لیے اللہ سے مغفرت اور بخشش کی دعا کر رہا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضیلتیں ملتی ہیں اس رات کو۔ اس کے ساتھ حضور علیہ السلام کی اپنی امت کے ساتھ محبت کا عالم یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو جب جس موقع پر پتہ چلا کہ اللہ کی رحمت جوش میں ہے اور اللہ عطا کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے مانگنے سے زیادہ آپ نے اپنی امت کے لوگوں کے لیے مانگا، ہر موقع پر انہیں یاد رکھا ہے۔ تو یہ مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، بابرکت رات ہے، اس کو شب برات کہا جاتا ہے، جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پر بال، ان کی تعداد کے مطابق لوگوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا پروانہ عطا کیا جاتا ہے اس ایک رات کے اندر۔ علماء نے لکھا ہے اللہ کی شان، اللہ کی حکمتیں اپنی جگہ پر، ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں مقرر ہیں، عید کے دن 2 ہیں مسلمانوں کے لیے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ 2 عیدیں ہیں۔ اب تو لوگوں نے اور بھی بنا لی ہے نا اپنی طرف سے، کسی نے کوئی بنا لی، کسی نے کوئی بنا لی، لیکن مسلمانوں کی عیدیں 2 ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں، حضور کی سنت سے ثابت ہے۔ ایک عید الفطر کا دن جو رمضان کے بعد آتا ہے، اور ایک عید الاضحیٰ قربانی کا دن، یہ 2 عیدیں ہیں مسلمانوں کی۔ فرمایا مسلمانوں کو اللہ نے خوشی کا اظہار کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کا اظہار کرنے کے لیے انہیں 2 عیدیں عطا فرمائی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں، ایک شب برات کی رات ان کے لیے عید کی رات ہوتی ہے، اور دوسری شب قدر کی رات ان کے لیے عید کی رات ہوا کرتی ہے۔ ان کے لیے بھی اللہ نے 2 عیدیں بنائی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد سال بھر کی راتوں میں سے سب سے افضل رات اگر کوئی ہے تو وہ شب برات کی رات ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت اپنی جگہ پر بہت فضیلت والی رات، بڑی عظمت والی رات ہے، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن فرمایا اس رات کے بعد اگر کوئی عظمت والی رات ہے، کوئی فضیلت والی رات ہے، کوئی اس کے برابر آ سکتی ہے تو وہ شب برات کی رات ہے، اور کوئی رات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ کچھ راتیں ایسی خاص راتیں ہیں کہ ان راتوں میں جو دعا کی جائے ضرور قبول ہوتی ہے، ضرور قبول ہوتی ہے۔ 5 راتیں ذکر کی گئی، ان میں ایک عیدین کی رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات، جن کو ہم چاند رات کہتے ہیں، یہ 2 راتیں، شب قدر کی رات، شب جمعہ کی رات، جمعہ کا دن گزارنے کے بعد جمعے سے پہلے جو رات آتی ہے شب جمعہ جسے ہم کہتے ہیں، اور اسی طرح فرمایا شب برات۔ یہ 5 راتیں ایسی ہیں سال بھر میں، اس میں ہر دعا کرنے والے کی ہر دعا اللہ قبول فرماتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اس رات کے اندر، جو مانگو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ ہم نہیں مانگ سکے، اللہ سے مانگے، اللہ موقع عطا کر رہے ہیں، یہ رات آنے والی ہے، اللہ ہمیں دے رہے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے، اعلان ہو رہا ہے ہمارے لیے، اس لیے اس کا اہتمام کریں، اللہ سے مانگے، خوب مانگے، گڑ گڑا کے مانگے۔ عظمت اور فضیلت، رحمت اور برکت، مغفرت اور بخشش اور نجات، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن اس کے ساتھ چند چیزیں ایسی ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ لیکن وہ کیا؟ فرمایا کہ کچھ ایسے بد نصیب ہوتے ہیں، ایسے بدبخت ہوتے ہیں، شقی ہوتے ہیں، شب برات جیسی عظیم رات میں بھی ان کو اللہ کی رحمت کا حصہ نہیں ملتا، وہ اس رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ ہمیں غور کرنا ہے کہ کہیں ان کے اندر ہمارا نام تو نہیں ہے، کہیں ان کاموں کی وجہ سے ہم اللہ کی رحمت سے محروم تو نہیں ہیں، یہ ذرا ہم نے غور کرنا ہے۔ مشرک جو شرک کرتا ہے اس رات میں بھی اس کے لیے کوئی مغفرت نہیں، کوئی بخشش نہیں، اللہ کی رحمت کا کوئی حصہ نہیں اس کے لیے۔
کوئی دعا اس کی قبول نہیں ہوتی، جتنی مرضی دعائیں مانگ لے، کچھ کر لے، کوئی قبول نہیں ہے جب تک وہ اپنے شرک سے توبہ نہیں کرے گا۔ مشرک کی عبادات قبول نہیں، اس کی دعائیں قبول نہیں، اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اس لیے ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام کے سارے ارکان کو مانتے ہیں، لیکن کم از کم ایک مرتبہ تو اللہ سے کہہ لیں کہ یا اللہ ہم ہر قسم کے شرک سے توبہ کرتے ہیں، ہر قسم کے شرک سے توبہ کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اگر کبھی کوئی اس قسم کی بات ہوئی ہو تو اس سے پہلے ہماری مغفرت ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جو کینہ پرور ہے، اپنے دل کے اندر دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے کینہ، بغض اور عداوت رکھتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی اسلام۔ اللہ کی رحمت میں سے اسے کوئی حصہ نہیں ملتا۔ کینہ پرور آدمی وہ اللہ کی رحمت سے محروم، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے سمجھیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے کہ اس ایک کینہ رکھنے کی وجہ سے ساری کی ساری جو چیزیں ہیں ان سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ کوئی فضیلت اور برکت حاصل نہیں کر سکتا اس رات کی اگر اس کے دل میں کینہ موجود ہے۔ اور یہ کینہ مسلمانوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے بھی ہوتا ہے، یہ بغض اور عداوت ہمسایوں کے لیے بھی ہوتی ہے، یہ پڑوسیوں کے لیے بھی ہوتی ہے، عامت المسلمین میں سے بھی کسی کے لیے ہو سکتی ہے۔ لہذا ہر قسم کے کینے سے، عداوت سے، بغض سے جو ناجائز ہے اس سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ جب تک معافی نہیں مانگیں گے کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا جو والدین کا نافرمان ہے، ان کا گستاخ ہے مسلمان لیکن ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے، کسی وجہ سے ناراض کیا ہوا ہے، وہ اس سے راضی نہیں ہے۔ اس رات شب برات کی رات میں وہ جتنے مرضی سجدے کرتا رہے، کوئی سجدہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، اس کی کوئی دعا قبول نہیں، کوئی آہوزاریاں اس کی قبول نہیں ہے۔ پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرے گا تب جا کے یہ ساری کی ساری چیزیں اس کو حاصل ہوں گی۔ ماں باپ کے نافرمان اور گستاخ کی توبہ جب تک وہ ان سے معافی نہیں مانگے گا اللہ کے ہاں بھی قابل قبول نہیں۔ عبادات قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی اگر ماں باپ ناراض ہیں۔ نوجوان دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیتے ہیں، دنیا کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کی تکمیل پر اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنی بڑی نعمت کو ٹھکرا رہے ہیں، کتنی بڑی دولت کو ٹھکرا رہی ہیں۔ یہ ناراض نہیں ہوئے بلکہ اللہ ناراض ہو چکے ہیں، اور جب تک یہ راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک اللہ بھی راضی نہیں ہوگا۔ کتنے نوجوان ایسے جو شادی کے معاملے میں اپنے والدین سے ناراض ہیں، ان کے والدین ان سے ناراض ہیں، بات نہیں مانی، گھر بنانے ہیں اس کے لیے ناراض ہیں، کمائی کرنے کے لیے باہر جانا ہے، والدین اولاد سے ناراض ہیں اور اولاد کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ کیسے ناراض ہوتے رہے۔ اب باپ کو کہہ دیتے ہیں جی تیرا تو کام ہی ہے یہ ہر وقت لڑنا جھگڑنا، تو ہر وقت لڑتا رہتا، نعوذ باللہ من ذالک، اس قسم کے جملے بھی ادا ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، والدین کی گستاخی کر کے، نافرمانی کر کے، ان کو ناراض کر کے ہم کوئی چیز حاصل نہیں کر سکیں گے، حتیٰ کہ شب برات کی جو نعمتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اس سے بھی محروم ہو جائیں۔ اس سے اندازہ لگائیں والدین ہمارے لیے کتنے محترم ہیں، ذی احتشام۔ چوتھے نمبر پر فرمایا جو شراب کا عادی ہے، شراب، اور اس کے اندر ساری چیزیں، منشیات جتنی بھی ہیں، نشاور چیزیں، وہ ساری کی ساری اس کے زمرے میں آ جاتی ہیں۔ کل مسکر حرام، حضور علیہ السلام کا قطعی فیصلہ ہے۔ ہر وہ چیز جو نشہ دیتی ہے، جس سے انسانی عقل جو ہے وہ اپنے ٹھکانے پہ نہیں رہتی، وہ حرام ہے، وہ خمر کے زمرے کے اندر آتی ہے۔ جو اس قسم کی چیزوں کا عادی ہے، منشیات کا عادی ہے، نشے کا عادی ہے، شراب کا عادی ہے، اور وہ اس کو چھوڑ نہیں رہا ہے، جب تک وہ اپنے اس عمل سے توبہ نہیں کرے گا اس وقت تک وہ شب برات کی رحمتوں سے محروم رہے گا، نہیں مغفرت ہو سکتی، نہیں دعائیں قبول ہو سکتی۔ اسی طرح زانی، بدکار، بدچلن، مرد ہو یا عورت، اس کی دعا بھی اس رات میں قبول نہیں جب تک وہ اپنے اس عمل سے توبہ نہ کرے، اللہ سے معافی نہ مانگے۔ ہاں پکی توبہ کر لے کہ پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ کے لیے یہ عمل نہیں ہوگا، پکی توبہ کر لے، معافی مانگ لے، ساری نعمتیں مل جائیں۔ اسی طرح وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے، ان کو بھی اس رات کی رحمت میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا۔ عام طور پر آج کل ایسا ہوتا ہے نا، نوجوان جو ہیں وہ بال عورتوں کی طرح رکھے ہوئے ہیں، لباس عورتوں کی طرح پہنتے ہیں،
چال ڈھال عورتوں کی طرح اپناتے ہیں، حتیٰ کہ بہت سارے تو ایسے بھی ہیں جو بالکل آواز وہ بھی عورتوں کی طرح، بالکل انہی کی طرح تکلم، وہی ناز، وہی نخرے، وہی انداز، یہ شوخیاں۔ مرد ہو کے جن کو اللہ نے مردانہ قوت اور صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور وہ اس چیز کو ڈھال دے عورت کے اندر، عورت بننے کی کوشش کرے کسی لحاظ سے بھی، لعنت ہے اس پر، اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، مستحق نہیں ہے، وہ اس رات کی برکتیں حاصل نہیں کر سکتی۔ عورت ہے مردوں کی طرح مشابہت اختیار کرے، مردوں جیسا لباس پہنے، مردوں جیسی گفتگو کرے، مردوں جیسا انداز اختیار کرے، تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے، اس کو بھی اس رات میں سے کوئی حصہ نہیں مل سکتا۔ اور آخری اور اہم بات، جو اس رحمت سے محروم رہتے ہیں، فرمایا کہ جو مرد اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اپنے ٹخنوں کو چھپاتا ہے مرد، حکم یہ ہے کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، چادر ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، جو کچھ بھی پہنا ہوا ہے وہ لباس ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، مرد کے لیے یہ حکم ہے۔ لیکن عادتاً اگر اس نے اس چیز کو اختیار کیا ہے، اور تکبر کے طور پر، عام طور پر یہ متکبرین کی علامت سمجھا جاتا ہے، اگر تکبر کے طور پر اور عادتاً اس طرح کا کام کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے، اس رات کی جو رحمتیں ہیں اس کو وہ حاصل نہیں کرتی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رات چونکہ آنے والی ہے 2-3 دن کے بعد،